اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ ذمہ داریوں کے حوالے سے تھا کہ جو غیبت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، اور ہر مومن کی یہ ذمہ داریاں جس کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے، چونکہ دنیا کے مشاغل زیادہ ہے۔ دنیا میں جب ایک دفعہ انسان مشغول ہو جائے تو یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ جو رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بس اوقات حلال چیزیں انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس پر خصوصی ایک ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ حرام چیزیں تو ویسے بھی رکاوٹ ہی ہے، لیکن بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیز حلال ہوتی ہے لیکن ہمارے اور امام جو وقت کے امام ہے اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور اس میں سے مثلا مثال کے طور پر حلال لذت ہے، انسان اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو زندگی گزار رہا ہے، یقیناً خوش اخلاقی کرنا اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہ مومن کے علامات میں حتیٰ ہے کہ یعنی وہ شخص جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرے، یہ شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہے، حتیٰ اس قدر حدیث ہے۔ لیکن کبھی کبھار یہ خوش اخلاقی اس حد تک چلی جائے کہ ان کی اتنی فرمائشوں پر فرمائش ہے، انسان بجا لاتا رہے کہ انسان کا جو ہے وہ پورا دن جو ہے اسی میں ہی گزر جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ یہ دنیاوی لذات جس کو کہا جائے، یا خود یہی خوش اخلاقی جو کہ اس کا اجر و ثواب بھی ہے، کوئی اتنا زیادہ تو تجاوز کہیں نہ کر جائے کہ ہم اپنے وقت کے عوام سے دور ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے قوانین میں سے ہے کہ اگر آپ طلب کرو گے تو تجھے ملے گا، من طلبنی فوجدنی، جس نے مجھے طلب کر دیا اس نے مجھے پایا۔ یہ تو خدا کے قوانین ہے۔ تو اگر ہم اپنے وقت کے امام کے ذکر سے ہی غافل ہو جائے مثلا، کہ در حقیقت امام الوقت کا ذکر وہی خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر وہی امام الوقت کا ذکر ہے۔ انسان اگر اسی چیز سے ہی غافل ہو جائے، اسی دنیاوی حلال لذات کی وجہ سے، تو آپ یہ غور فرمائیں کہ سمجھ جانا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں، جو میں اور میرے وقت کے امام کے درمیان فراق بن رہے ہیں، جدائی کے اسباب بن رہے ہیں، ایسے لذات سے انسان دوری اختیار کرے۔ اولاً تو یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں بہرحال معتدل مزاج ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہر چیز میں حد سے زیادہ تجاوز کر جائے۔ الامر بین الامرین کے قولیے کو ہر جگہ پر استعمال کرے، یعنی اگر حلال چیزیں بھی ہے تو حد میں رکھے اس کو، ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ حلال چیز ہو لیکن اس حلال چیز کو ہم اس قدر اس میں تجاوز کر جائے، اس میں اس قدر زیادتی کر جائے کہ ہم اصل حقیقت سے ہی ہماری جدائی ہو جائے۔ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ اپنے وقت کے امام کا تذکرہ کرو گے تو آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ میسر ہوگی، اگر تذکرہ ہی نہیں کرو گے تو یقیناً اصل ہدف سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں میں جس ذمہ داری کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا وہ ہے نصرت امام کی نصرت کرنا۔ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم ہمیشہ امام کے ناصر اور مددگار رہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے، دیکھیں ہر دور میں ائمہ اطہار علیہم السلام کی نصرت ہوئی ہے، ان کے اصحاب نے نصرت کی ہے، ان کے مخلصین نے نصرت کی ہے، ان کے شیعیان نے نصرت کی ہے، یہ تو ہر دور میں رہا، لیکن وہاں پر نصرت کا طریقہ جدا تھا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں
जो नुसरत का तरीक़ा था वो यकीनन बेसैफ, तलवार के साथ नुसरत थी। मशहद मुक़द्दस की तरफ वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर ख्वाजा रबी नामी एक शख्स का मज़ार है। वल्लाहुल आलम तवारीख़ क्या है ये तो खुदा जाने, लेकिन वहाँ पर मशहूर ये है कि जब इस शख्स को कहा गया कि आप जाएं और जाके हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए, जब ज़ाहिर जंग सिफ़ैन का मौका था तो वहाँ पर इनको कहा गया अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कि तलवार उठाए और लड़े। तो इस शख्स ने जो है वो यही कहा कि मैं आलिम हूँ, फ़ाज़िल हूँ, इल्म फ़ज़ल है मेरे पास, मैं ये तलवार का काम नहीं कर सकूँगा। तो हज़रत ने मना फरमाया, उन्होंने कहा हमें ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर जो नुसरत का तरीक़ा था वो नुसरत का तरीक़ा तलवार के ज़रिए से था, बेसैफ तलवार के ज़रिए से। अलबत्ता हर जगह पर पूरी मौला अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ऐसा नहीं था कि हर जगह पर आपको तलवार से ही नुसरत करनी थी, लेकिन मैं ये एक मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर वक्त के तकाज़े होते हैं। वक्त के तकाज़े के मुताबिक इंसान जो है वो अपने वक्त के इमाम की नुसरत करता है। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को उस जंग सिफ़ैन हो या जमल है या नहरवान है, वहाँ कैसे इमाम की दिफा करोगे, कैसे नुसरत करोगे? नुसरत का माना है मदद करना। नुसरत का माना है इमाम की यारी करना, यानी इमाम के साथ उस चीज़ में हिस्सा लेना और इमाम की मददगारी करना, ये सब नुसरत के माने हैं। तो नुसरत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो जंगों की हालत में थी, यकीनन वो नुसरत जो है वो बेसैफ की जा सकती थी, जंगी उमूर में नुसरत करना। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का दौर, सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का दौर, करबला मुक़द्दसा में जो जंग हुई है, यानी उसमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जब हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं तो रस्ते में वो कहते हैं कि जब चूँकि ज़ाहिर है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबसे नुसरत तलब की। आज के इसमें जो उलमा रब देते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का, तो वो इस उन्वान से है कि ख़ुद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि नुसरत तलब करते थे, और उनका मशहूर जुमला हल में नासिरिन यंसुरना, कोई शख्स है जो मेरी नुसरत करे, हज़रत के जुमले हैं। और जब वाक़या करबला से पहले भी जब तशरीफ़ ला रहे हैं तो रस्ते में जो भी मिल रहा है हज़रत उनसे नुसरत तलब कर रहा है। जो थोड़ा बहुत अहले बैत का मुरीद है हज़रत नुसरत तलब कर रहे हैं, हत्ता मदीना आने के वक्त नुसरत, हर जगह पे नुसरत तलब कर रहे हैं हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि जहाँ पर एक शख्स उनको मिले और हज़रत ने फरमाया कि मुझे नुसरत की ज़रूरत है। तो इस शख्स ने क्या कहा, इसने कहा मेरा घोड़ा है, मेरी तलवार है, इसको आप अपने पास रख लीजिएगा, ये बड़े अच्छे हैं। हज़रत ने फरमाया मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना घोड़ों की ज़रूरत है, ना तलवारों की ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मेरी नुसरत करें। तो उसने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता, जो बाद में पशेमान भी हो गया था, नहीं जा सका, बाद में बड़ी पशेमानी हुई। तो मैं ये अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अगर हर दौर में हम देखें नुसरत का तरीक़ा जुदा है। हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में या इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में यकीनन ये तरीक़ा जो है, ये जंग का तरीक़ा या इस तरीक़े से, यानी नुसरत बेसैफ, तलवार के ज़रिए से नुसरत करना, ये चीज़ें नहीं थी। वहाँ पे इमाम के पैगाम को लोगों तक पहुँचाना नुसरत थी। यानी ख़ुद हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुछ ऐसे असहाब है कि जिनके ऊपर रहमत, उनके लिए रहमत तलब करते हैं। सुलैम इब्न कैस के लिए रहमत तलब करते हैं, खुदा की रहमत हो सुलैम पर, जिन्होंने अमानतदारी के साथ हमारे पैगाम को लोगों तक पहुंचाया। जो वही शोहरत आफाक किताब, उर्दू में भी उसकी ट्रांसलेशन हुई है। ख़ुद किताब का नाम भी सुलैम इब्न कैस है। सुलैम इब्न कैस जिन्होंने वो सब अहवालात लिखे थे, या
زرارہ کے اوپر رحمت کرتے ہیں. خدا کی رحمت ہو زرارہ کے اوپر. اگر زرارہ نہ ہوتے تو ہمارے پیغام کو لوگوں تک کون پہنچاتا؟ پہنچانے والا زرارہ ہے. یعنی وہ دور ایسا دور تھا کہ جہاں اہل بیت اور حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا یہ نصرت امام تھی. اور اسی طریقے سے باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں ہر دور میں نصرت امام کا طریقہ جدا ہے. طریقہ موقع اور محل اور مقتضی حال کے مطابق نصرت کا طریقہ بھی جدا ہے. آج کے اس دور میں نصرت کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ اس دور میں ہمارے وقت کے امام جو کہ بِإِذْنِ اللہ تعالی ہم جیسے چھوٹے لوگوں کی نظر سے دور ہے، وہ ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے رفتار سب کو ملاحظہ فرماتے ہیں، بلکہ ہمارے اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں. نہ بھی رکھے جائے تو ہر وقت، ہر گھڑی اور ہر سیکنڈ جو بھی ہم کر رہے ہیں ہمارے اعمال سے واقف ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے امامت کے بارے میں. لیکن خود ہماری کیا ذمہ داری ہے اس دور میں، ہمارے کیا فریضہ ہے، کس طریقے سے اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کتابوں سے یہ چیز اخذ ہوتی ہے، امام کے ذکر کو بلند کر دینا. خود حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذکر کو بلند کرنا نصرت امام ہے. کیسے ذکر کو بلند کرو گے؟ صرف کیا علماء حضرات ہی یہ کام شروع کریں؟ نہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے. ہر جگہ پر امام کے ذکر کو پہنچانا شروع کر دیں. لوگ سنتے رہیں گے، یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے کون نہیں ہے. سنیں. یہ نصرت امام کا طریقہ ہے. لوگوں کو ظہور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا خبر دینا کہ امام کا ظہور نزدیک ہے، نصرت امام ہے. لوگوں کو اس چیز کی طرف وادار کر دینا کہ یہ دور زمانے غیبت ہے، ہمارے وقت کے امام ہمارے اعمال سے واقف ہے، نصرت امام ہے. اور ذکر سید الشہداء علیہ السلام اور زیارت حضرت سید الشہداء علیہ السلام جو کہ احادیث میں وارد ہے کہ غیبت امام میں بہترین نصرت یہی ہے. چونکہ نصرت سے مراد وہی کہ جو منتظرین ہے، انتظار کا طریقہ بھی یہی بتایا گیا ہے. سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کی طرف جانا، سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری برگزار کر دینا، شوق زیارت کو دوسروں کے قلوب میں رغبت دلانا، اپنی نیابت میں دوسرے لوگوں کو زیارت سید الشہداء علیہ السلام کے لیے بھیجنا، یہ سب کے سب نصرت امام ہے. احادیث سے یہ چیزیں وارد ہے اور حدیث سے ثابت ہے. اور اسی طریقے سے چونکہ ایام فاطمیہ کا موسم ہے، خود مظلومانہ شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بلند کر دینا، اس کو برگزار کر دینا، اس کو ہر جگہ میں رائج کر دینا، یہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے غیبت کے زمانے میں امام کی نصرت ہے. اس کو چھوٹا نہ سمجھیے، امام کی نصرت ہے. اور میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. آپ نصرت کرو گے، امام تیری نصرت کرے گا. کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ آپ احسان کرو گے، آپ کے احسان آپ کے اپنے طاقت کے مطابق ہے. پھر آپ امام کی طاقت کو، جس کا آپ احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ اپنے حیثیت سے آپ کی مدد کریں گے. جس نے امام کی مدد کی وہ تیری مدد کرے گا، اور تو صرف اس دنیا میں مدد کرے گا. وہ امام جو ہے وہ تیرے آخری لمحے سے لے کر اس دنیا میں بھی تیرا مددگار ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو بعض اعمال کو جو ہے وہ چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. نصرت امام کی نصرت کرنا، ان کے آباء و اجداد کے ذکر کو بلند کر دینا، لوگوں تک پہنچانا، یہ نصرت امام ہے.
ہر وہ کام جو امام کی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں کچھ حصہ لینا نصرت امام ہے۔ لوگوں کو ہدایت کرنا، لوگوں کو تبلیغ کرنا امام کی ذمہ داری ہے، خلق کو ہدایت کر دینا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس میں حصہ لے رہا ہے حتیٰ کم، نصرت امام ہے۔ چونکہ یہ دور نیابت خاصہ کا دور، نیابت خاصہ کا دور ختم ہو چکا ہے، نیابت خاصہ کا دور ختم ہو چکا ہے۔ نیابت عامہ کا دور جو اس دور میں ہے، ہر وہ شخص جو امام کی ذمہ داری کو، جو امام کی ذمہ داری ہے، جو کہ حقیقتاً ہماری بھی ذمہ داری ہے، اس میں جو حصہ لے رہا ہے یہ امام کی نصرت کر رہا ہے، نصرت امام انجام دے رہا ہے۔ اور یہ شخص جو ہے خاص نائب تو نہیں ہے لیکن عمومی طور پہ نائب ہے۔ اور نصرت کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ نصرت انسان ایک دفعہ نصرت باللسان، زبان کے ساتھ دفاع کر رہا ہے، نصرت کر رہا ہے۔ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ ذکر کو لوگوں سے پڑھوانا، مجالس کا انعقاد کرنا یا دوسرے اعتبار سے خود انسان بولے، یہ نصرت باللسان ہے۔ اور اس طریقے سے نصرت بالقلم، قلم کے ساتھ نصرت کرنا۔ اگر کوئی صاحب قلم ہے، اس کا قلم مضبوط ہے، لکھ سکتا ہے، تو کیوں نہیں لکھ رہا؟ امام کے لیے، امام کی نصرت میں قلم اٹھانا، یہ نصرت ہے، امام کی نصرت ہے۔ اور یقیناً اگر کوئی اس شخص اس پوزیشن میں ہے کہ وہ واقعاً شوق نصرت رکھتا ہے، تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ وہ نصرت بالید بھی کرے گا جب حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور فرمائے۔ اس دور میں جو ہے وہ پھر نصرت بالید، جو کہ ہاتھ کی نصرت ہے، کہ انسان حتیٰ فزیکل بھی امام کی نصرت کرے۔ یہ مقام جو ہے وہ عظیم مقام ہے کہ انسان جو ہے وہ ناصران حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں شامل ہو سکے، ناصران حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ یعنی اس دور میں، کہ جس دور میں اس قدر گناہ کے ذرائع زیادہ ہو چکے ہیں کہ جس کو کوئی حد و احتساب نہیں، یعنی اس قدر گناہ کے ذرائع جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن اگر ایک مرد مومن اپنے آپ کو ان گناہوں سے محفوظ کر رہا ہے، کچھ ایسے ملک میں نہیں جا رہا، بلاد ایسی جگہ پہ کہ جہاں پر گناہ کا خطرہ ہو، وہاں نہیں جا رہا، یقین فرمائے کہ اپنے آپ کو جو حفاظت کر رہا ہے اپنے وجود کی۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسا آدمی جو گناہوں سے لت پت آدمی، وہ تو امام کے کام کا نہیں ہے، یہ تو ہم ابھی سے کہہ دیں، اور یہ ہم صاف بھی کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ گناہ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بخشتے جائیں گے۔ نہیں جی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ظاہری چیزوں سے ہی انسان جو ہے وہ باطنی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ ظاہری چیز، نماز پڑھیں گے تو وضو کرنا ضروری ہے، غسل کرنا ضروری ہے۔ حالت جنابت میں انسان جا کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ روزہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ طہارت کے اپنے حساب کتاب ہے، جیسے مثلا نماز کے لیے غسل جنابت اور وضو دونوں ہونے چاہیے۔ البتہ وہ یہ ہے کہ جب غسل ہو جائے تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ شرعی مسائل ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ظاہری چیزوں سے انسان باطنی چیزوں کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ ظاہری چیزوں کے لیے اگر یہ جو عام دنیا کا پانی ہے اس سے طہارت کرنا ضروری ہے، تو وہ تو باطنی اور معنوی چیزیں ہیں، کیا اس کے لیے ہمارے وجود کی طہارت ضروری نہیں ہے؟ ہم ایسے گناہوں کے ساتھ جا کے امام کے ناصران بنیں گے؟ امام کا ناصر کوئی ایسے گنہگار تو نہیں بن سکتا۔ اس حالت میں توبے کا دروازہ کھلا ہے، انسان دل سے توبہ کر لے اور پھر جا کے وہ گناہوں کو تکرار نہ کرے، اپنی کوشش محنت شروع کرے، امام سے توسل شروع کرے، گناہوں کو ترک کرے فی ای حال۔ اگر جتنی بھی اس نے گناہی کی ہے، توبے کا دروازہ کھلا ہے، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بخش دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ انسان کم از کم ایک قدم تو اٹھائے۔ اب ایسی حالت میں کہ ہم جیسے
بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں اگر یہ نہیں کریں گے تو بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ہے تو پھر یہ بچے بھی آپ کے لیے مصیبت ہے کہ اس بچوں کی وجہ سے آپ کو حرام کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ اولاً تو ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ہو رہا ہے، انسان اپنے آل اولاد جو کہ خود آل اولاد جو ہے اس کو فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ آل اولاد بس اوقات انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ کیا کریں گے؟ مثلا ہمارے بچے ہیں وہ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور ہمارے جو پڑوسیوں کے بچے ہیں وہ جا کے انگلش اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ بڑا ارمان لگتا ہے کہ کاش ہمارے بچے بھی وہاں پڑھ لیتے۔ اب ان کی قسمت ہے، نہیں پڑھ رہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ انسان کو صبر اور شکر کا ہی دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیا ان بچوں کو انگلش اسکول میں پڑھانے کے لیے بندہ جو ہے نا وہ حرام کی طرف جائے گا؟ فلاں کے بچے جا کے لنڈن میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے اپنے وطن میں ہیں، یہیں پہ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تو پڑھ رہے ہیں۔ ہم کیا اپنے آپ کو گناہوں میں جا کے وہ کریں گے؟ کوشش تو کرنی چاہیے، رزق کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، تلاش کرنا چاہیے، یہ تو ضروری ہے، لیکن اس حد تک کہ ہم جا کے ان بچوں کے خاطر ان کو جو ہے ان کے دوسرے بچوں کے مقابلے میں لانے کے لیے جا کے ہم حرام کی طرف چلے جائے تو یہ اس کا فائدہ یقیناً نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے یا ہے بھی تو چھوٹی گاڑی ہے، آپ کے پڑوسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، آپ کو شرم آ رہی ہے۔ اولاً تو دنیاوی چیزوں میں انسان کو شرم ہی نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا ہے، اللہ ہے، وہ کسی کو زیادہ دیتا ہے اور مالی اعتبار سے، ویسے تو اللہ کی عدالت ہے، اگر اس کو کچھ کم دیا ہے تو کسی اور طریقے سے، فقط یہ مال فقط نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو کسی کو اگر ایک چیز کم دی ہوئی ہے دوسری چیز زیادہ دی ہوتی ہے۔ کسی کو پیسے دیے ہیں، کسی کو صحت دی ہوئی ہے، کسی کو عقل دی ہوئی ہے، کسی کو علم سے نوازا ہے، کسی کو حکمت سے نوازا ہے، کسی کو اعتقاد سے نوازا ہے، کسی کو کیا دیا ہے۔ اللہ جو ہے وہ تقسیم کرنے والا بادشاہ ہے، یہ غور کریں۔ تو ہمیں اگر مال کم دیا ہوا ہے تو دوسرے اعتبار سے یقیناً ہم لوگ قوی ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دنیاوی مال کے لیے انسان حرام کا مرتکب ہو جائے، خدا نخواستہ، دنیاوی مفاد کے حصول کے لیے، چاہے بچوں کی نیت سے ہو، چاہے اپنے نفسانی خواہشات، جس کو ہوائے نفس سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی حدیث میں ہوائے نفس اس کو کہتے ہیں۔ تو میں عرض کروں کہ اس قسم کی چیزوں سے ہمیں سخت طریقے سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہمارے اور ہمارے وقت کے امام کے درمیان فاصلہ بن جائے یہی چیزیں۔ حلال چیزوں کا بھی ہم نے کہہ دیا کہ بعض حلال چیزیں انسان کے لیے درد سر ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ہر وقت اپنے وقت کے امام کے ساتھ متصل رہنا چاہیے، توسل کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے زمانے کے امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ظہور کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔